السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں ہوں افتخار افی، پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، ہماری زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے تو اچانک ہیں لیکن ہمیں ایک بہت بڑا سبق دے جاتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی پچھلے دنوں ایسا ہی ہوا، ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد مجھے جو سبق ملا میں نے سوچا میں آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ دوستو، ہوا یہ کہ میری گاڑی میں سے اچانک کچھ عرصے سے گڑ گڑ کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں اور میں بڑا پریشان ہوا کہ کہ میری گاڑی پرانی ضرور ہے لیکن میں اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں وہ ہمیشہ جینین کمپنی کے ڈلواتا ہوں یا قابلی ڈلواتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہی ہوا کہ یہ آواز کیوں پیدا ہو گئی۔ تو دوستو، میں اس کو لے گیا مکینک کے پاس، اور جب میں مکینک کے پاس گیا اور اس نے اس کی پڑتال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ افتخار صاحب، آپ کی گاڑی کی سسپینشن ختم ہو گئی ہے، اڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ آواز پیدا کر رہی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا جی اس کا ایک ماؤنٹین ٹوٹا ہوا ہے۔ دوستو، ماؤنٹین جن کے پاس گاڑی وہ جانتے ہیں کہ یہ وہ قبضہ ہوتا ہے یا وہ لنک ہوتا ہے جس نے انجن کو گاڑی کے ساتھ جوڑ رکھا ہوتا ہے اور پکڑ رکھا ہوتا ہے، جکڑ بند کر رکھا ہوتا ہے۔ یہ گاڑی میں ایک سے زیادہ 4-5 ہوتے ہیں۔ ایک ماؤنٹین ٹوٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کی کنگھی جو یہ موڑنے میں کاٹنے میں آپ کو سٹیئرنگ پرابلم دے رہی ہے، اس کی ایک کنگھی جو ہے وہ بھی اڑ گئی ہے، اس کے چمٹے بھی جو ہیں وہ تبدیل ہونے والے ہیں، خراب ہو گئے ہیں، فارغ ہیں، اور اس کے گوڈے بھی فارغ ہو گئے ہیں۔ جب میں نے اس سے اس کا خرچہ پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ جی میری گاڑی پر تقریباً 25 سے 30 ہزار روپیہ لگے گا، اور اگر کنگھی ریپیئر نہ ہوئی تو پھر 10-15 ہزار روپے کا خرچہ اور بھی ہوگا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا یار یہ کیسے ہوا، میں تو اس کے سارے پارٹس جینین ڈلواتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ پارٹس کی وجہ سے نہیں ہوا، پارٹس آپ نے بالکل صحیح ڈلوائے تھے۔ ہوا یہ ہے کہ آپ نے ٹائر کب ڈلوائے تھے؟ میں نے کہا ٹائر ڈلوائے ہوئے تقریباً مجھے 1.5 سال ہو گیا۔ اس نے کہا بس، ہوا یہ ہے کہ ٹائر جو ہیں وہ جب سخت ہو جاتے ہیں، اس کا ربڑ سخت ہو جاتا ہے تو وہ جب ٹویوں میں لگتی ہے، کھڈوں میں لگتی ہے، جمپ لگتے ہیں تو وہ اس کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں رہتی۔ جب فلیکسیبلٹی نہیں رہتی تو پھر وہ سسپینشن ڈیمیج کر دیتی ہے، سسپینشن کو ہلا کے رکھ دیتی ہے اور سسپینشن خراب ہو جاتی ہے۔ دوستو، میرے ذہن میں اسی وقت ایک سوال ابھرا کہ اگر گاڑی کے ٹائروں کا ربڑ سخت ہو گیا، اس کی سختی کی وجہ سے گاڑی کی سسپینشن اڑ گئی ہے، تو میری زبان، میرے لہجے، میرے الفاظ کی سختی سے میرے خاندان میں کیا تباہی مچتی ہوگی؟ میرے خاندان کی سسپینشن، میرے معاشرے میں جس میں رہتا ہوں، میرے دوستوں کے درمیان جو میرا رشتہ ہوتا ہے اس کی سسپینشن، میری اور میری بیوی کے درمیان جو ایک تعلق ہے، جو ایک گاڑی ہے، اس کی سسپینشن کیسے ہلتی ہوگی؟ اگر ایک سخت ٹائر کی وجہ سے گوڈے بھی فارغ ہو گئے، چمٹا بھی فارغ ہو گیا، سٹیئرنگ کی جو کنگھی ہے وہ بھی فارغ ہو گئی، اور ایک ماؤنٹین بھی ٹوٹ گیا جس نے میری گاڑی کے انجن کو اس کی باڈی کے ساتھ جکڑ بند کر رکھا تھا، تو میری ایک سخت زبان، ایک سخت لہجے سے میری اور میری بیوی کا رشتہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے، میرے ماں باپ کیا اور میرا رشتہ کتنا متاثر ہو سکتا ہے، میرے بھائیوں کا، میرا محلے داروں کا، دوستوں کا کتنا رشتہ متاثر ہو سکتا ہے صرف ایک سختی کی وجہ سے۔ تو دوستو، میں نے پھر یہ راز پایا کہ نہیں، افتخار افی، تمہیں سخت نہیں رہنا، سخت نہیں بولنا، سختی اختیار نہیں کرنی، تاکہ میرے رشتوں کے ماؤنٹین نہ ٹوٹیں، میرے رشتوں کے کنگھی خراب نہ ہو، ان کے گوڈے فارغ نہ ہوں، اور میرے تعلقات کے جو چمٹے ہیں وہ ریپیئر ہونے والے نہ ہو جائیں یا فارغ نہ ہو جائیں، اور گاڑی میں سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگ جائے۔ اور گاڑی کے اوپر تو پیسے لگا کے میں نے گاڑی کو ٹھیک کرا لیا، لیکن دوستو اگر رشتوں کی سسپینشن اڑ جائے میری زبان کی سختی کی وجہ سے، تو پھر اس کی ریپیئرنگ تو پیسوں سے بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی ورک شاپ نہیں ہے،
جو آپ کے رشتوں کی سسپینشن کی ریپیئرنگ کر دے گی. اس لیے یاد رکھیے کہ نرم بولنا، نرم خوئی، مثبت بات کرنا انسانوں کو انسانوں کے قریب لے کر آتا ہے. اور آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دل نرمی سے خالی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ اللہ کی رحمتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھی خالی ہو جائے گا، شفقت سے خالی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے محبت کے ساتھ پیش آنے کی، نرم بات کرنے کی، نرم مزاجی کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کی عزت، ان کی تکریم، ان کا وقار اور ان کی توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.